انسان اگر اپنی زندگی کا، اپنے گھرانے کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا، رہتی دنیا تک کا جائزہ لے، اور دو چیزیں ایسی ہیں عام طور پر ہر اعتبار سے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ترازو ہوتا ہے تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اور دونوں کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیلنس ہو جائے۔ اگر بٹے بھاری ہوں گے اور سامان ہلکا ہوگا تو خریدار جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا، اور سامان بھاری ہو جائے گا اور بٹے ہلکے ہوں گے تو جو بیچنے والا ہے وہ راضی نہیں ہوگا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں پلڑے بھاری نہ ہوں بلکہ بیلنس ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، گناہ یا ثواب، اور اس کا بدلہ ہے جنت یا جہنم۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اس کو نیکیاں کرنے کے اعتبار سے بے انتہا آسائشوں والی زندگی ملنے والی ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں گناہوں کی کثرت زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہیں۔ پورے دن 24 گھنٹے میں اگر دیکھا جائے تو کتنا وقت ہوگا ہم اللہ کے ذکر کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہے جو نماز کو دے دیتے ہیں، کتنا وقت ہے جو قرآن کو دے دیتے ہیں، اور اس سے کئی زیادہ وقت ہے جو ہم موبائل کو دے دیتے ہیں، یوٹیوب کو دے دیتے ہیں، فیس بک کو دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دے دیتے ہیں، کاروبار کو دے دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو دے دیتے ہیں، سفر میں گزار دیتے ہیں، زیادہ نہیں تو پھر سونے میں گزار دیتے ہیں۔ نیکیوں اور بدیوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے، دونوں کا موازنہ کیا جائے تو برائیوں کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے۔ جس کو رب کی معرفت ہو گئی نا، رب کو پہچان لیا کہ آخر میں کس ذات سے پنگا لے رہا ہوں، میں کس ذات کی مخالفت کر رہا ہوں، میں کس ذات سے بغاوت کر رہا ہوں، وہ رب کائنات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، پورے نظام کو اکیلے چلانے والا اللہ رب العالمین، جانور بنا دیے، انسان بنا دیے، چرند پرند پہاڑ بنا دیے، سمندر جیسا نظام بنا دیے، سمندروں کے اندر کی پوری ایک زندگی رکھ دی اللہ رب العالمین نے، اور ایک جھٹکا ایسا آتا ہے کہ یہ پانی جو زندگی کی ضرورت ہے، ایک سونامی آتا ہے، سونامی ایک۔ ہم طوفان کی بات نہیں کر رہے، ہم سیلاب کی بات نہیں کر رہے، ان سب سے بڑھ کر ایک لہر جو لہروں میں سب سے اونچی لہر ہوتی ہے اس کو سونامی کہا جاتا ہے، اور وہ سونامی ایک لہر پورے شہر نہیں پورے ملک کو لے ڈوبتی ہے۔ اس رب کائنات کے ایک حکم سے وہ لہر میری پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے رب کو پہچانا نہیں، رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، رب کی طاقت کو نہیں پہچانا کہ وہ رب میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے۔ تو آج کا جو موضوع اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ یقین کیجیے اگر کسی کو یہ پہچان اس کے دل میں اتر گئی نا، وہ پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ نیکیوں میں کمی آ سکتی ہے، انسان ہے، بیمار ہو سکتا ہے، سست ہو سکتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی شخص کے یا کسی بھی ذات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کا نام۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ کوئی دکان پر آتا ہے کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے۔ مسجد میں امام صاحب آئے ہیں تو تعارف کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہ سر آپ کا نام کیا ہے، مخاطب کس سے کریں آپ کو؟ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے کئی نام ہیں قرآن میں اور احادیث میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اور یہ سارے 99 نام صفاتی نام ہیں، اور ایک نام اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ اور وہ کون سا نام ہے؟ اللہ۔ الف لام لام اور ہا،
یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. صفاتی اور ذاتی نام میں کیا فرق ہے؟ صفاتی نام کا معنی ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے افعال ہوتے ہیں، ان افعال کے اعتبار سے انسان اپنا عقیدہ بناتا ہے. الرحمن، الرحیم، مالک، ذو الجلال والاکرام، رازق، نافع، ضار، وارث، مہیمن، واجد، ماجد، احد، صمد، ان سب کے نام کے معنی ہیں. لیکن ایک نام ایسا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور وہ کیا نام ہے؟ اللہ. علماء نے اس کی دو چیزیں بیان کی ہیں، دو اقوال. ایک، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ایک زیادہ بہتر ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. علماء نے کہا کہ لفظ اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ہم اس کے معنی بیان نہیں کر سکتے، بات بھی ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف علماء نے کہا کہ یہ جتنے صفاتی نام ہیں، کھلانے والا، پلانے والا، رحم کرنے والا، نفع دینے والا، اولاد دینے والا، ان تمام تر معنوں کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جن کے اندر تمام صفات موجود ہوں، یہ تمام صفات موجود ہوں. اور یہ نام سب سے آسان ہے زبان پر، سب سے آسان. آپ کو ہونٹ زیادہ ہلانے نہیں پڑیں گے، ہونٹوں کو بند نہیں کرنا پڑے گا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا پڑے گا، حلق سے کوئی ہا اور عین نہیں نکالنا پڑے گا. کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو اللہ بیان کرنے میں. آپ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اصل پروناؤنسیشن جو ہے، اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ اللہ، تھوڑا سا لام کو موٹا کرنا ہے. اور اس کا ایک قانون سمجھ لیجیے، جب بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ لکھا ہوا ہے. کسی بچے نے رائٹنگ میں غلط کر دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کو مٹاؤ، ہم کہیں گے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کو مٹا کے صحیح کر لو، لفظ اللہ یہاں پر لکھ دو. تو یہ لفظ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ لگانا لازمی ہے، ورنہ ذات وہاں پر چلی جائے گی. لفظ اللہ کو چھوڑ دیا اگر کہ اللہ غلط ہے، اللہ خراب ہے، اللہ کو مٹا دو، اللہ کو ہٹا دو، یہاں پر اللہ نہیں لکھو. نہیں، اللہ رب العالمین کا شرف، اللہ رب العالمین کی عزت اور وقار یہ ہے کہ ہم اس کے نام کے ساتھ لفظ لازمی لکھیں گے کہ لفظ اللہ کو صحیح کر دو، لفظ اللہ کو مٹا دو، لفظ اللہ کو لکھ دو، صرف اللہ نہیں کہیں گے. تو سب سے پہلی چیز اللہ. اور اسی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کون سا ہے سب سے افضل ذکر؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ ذکر سب سے افضل اور ادائیگی کے اعتبار سے سب سے آسان، سب سے آسان. کسی شخص کو ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو اور بالکل مارنے کے عین قریب ہو، اس کو قیدی بنا دیا گیا ہو، یہاں تک کہ اس کے منہ میں رسی باندھ دی گئی ہو، پھر بھی وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بول سکتا ہے. اور اگر جلاد نے، جیلر نے، دشمن نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم نے اپنا منہ ہلایا تو تمہارا گردن کاٹ دی جائے گی، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ ہونٹ ہلیں گے نہیں. لا الہ الا اللہ، ہونٹ ایک ہی جگہ ہے، صرف آپ کی زبان ہل رہی ہے. اور اس زبان کو اللہ رب العالمین نے دونوں جبڑوں کے بیچ میں، دانتوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کا نام بھی لیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، اس کے باوجود آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بغیر آواز کے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. موت سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہ پہچان جائے گا کہ میں اب اپنے رب سے جا کر مل رہا ہوں. اس کے چہرے پر ڈر نہیں ہوگا، بلکہ رب سے ملنے کی خوشی ہوگی اور اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوگا. لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ، یہ ہے لفظ اللہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے صفاتی نام. کتنے نام اللہ رب العالمین کے ذکر ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2736 2736، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 199 نام ہیں. جس شخص نے ان 99 نام کا احاطہ کر لیا، احصار کر لیا، یاد کر لیا، اور مقصد یہاں پر صرف یاد کرنا نہیں ہے، میں آپ کو ایک غلط فہمی دور کر دوں. بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا.
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ یہ پورے 99 نام رٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم سب کو، لیکن مقصد یہاں پر رٹنا نہیں ہے۔ فرمایا احصاها، جس نے اس کو گہرا کر لیا، اس کے احاطہ کر لیا، اپنے اندر اس کو سما لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بچے کو ہم یاد کرا دیں، 10 سال کے بچے کو، وہ تو رٹا لگا لے گا۔ ہم نے بھی رٹے لگائے ہوئے ہیں، ہر قرآن کے شروع کا پیج اٹھائیں تو اس کے اندر 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ 100 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن، 2 مہینے آپ رٹا لگائیں، آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ یہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا انسان؟ نہیں، ہر نام کا ایک ایک معنی ہے اور بڑا گہرا معنی ہے۔ آج ہم 2 معنوں کو دیکھیں گے، اور وہ معنی کون سے ہیں؟ کون سے نام ہے؟ الرحمن اور الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں کا جو مادہ ہے، دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، دونوں کی جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی لفظ سے ملی ہے، را حا اور میم، رحم، رحم۔ لیکن رحمان کا معنی الگ ہے اور رحیم کا معنی الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا معنی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ رحمان کا جو معنی ہے، اصل علماء نے مختلف بیان کیے، ان تمام اقوال کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علماء یہی بات کہتے ہیں کہ رحمان کا معنی وہ ہے جو دنیا کے لیے رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں رحم کرے گا۔ حالانکہ ہے دونوں رحم، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں الرحمن تو معنی کیا کرتے ہیں؟ بڑا مہربان۔ کتنا بڑا مہربان؟ عربی ورڈ میں، عربی گرامر میں ایک ورڈ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، را حا میم، اور مختلف اس کے ادائیگی کے اعتبار سے مختلف اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے کاف با را، کبر، اسی سے ہے تکبر۔ جب تکبر ہو جاتا ہے تو یہ ایک فعل ہے، اور اسی سے جب تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ جب ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں کبیر تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بے انتہا بڑا، اور جب اس کو اور اوپر لے جائیں تو اس کو کہیں اکبر تو کیا ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ کبیر بھی اللہ کا نام ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں، سکھایا ہے نماز میں کہ جب تم نے نماز میں جھکو گے، اٹھو گے، نیت باندھو گے، کس وقت کیا نام لینا ہے، سب بتا دیا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہنا، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ باقی تمام ارکان میں کہنا ہے کہ اللہ اکبر۔ تو ورڈ ایک ہی ہے، کاف با را، لیکن معنی بدل گیا۔ تو اسی وجہ سے را حا میم ایک ہی ورڈ ہے، لیکن معنی بدل جاتا ہے۔ رحمان کا معنی الگ ہوتا ہے اور رحیم کا معنی الگ ہوتا ہے۔ رحمان کا کیا معنی ہے؟ ایسا رحم کرنے والا جو کسی اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا، کسی گناہگار میں اور نیکوکار میں فرق نہیں کرتا، کسی امام میں اور مقتدی میں فرق نہیں کرتا، کسی عالم میں اور کسی جاہل میں فرق نہیں کرتا، کسی مسلمان اور کسی غیر مسلم میں فرق نہیں کرتا۔ یہ ہے رحمان۔ اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دوں، اسی کے وزن پر ہے جوعان۔ جوعان کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا بھوکا۔ جوع کہتے ہیں بھوک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع۔ وہ ذات جس نے ہمیں بھوک میں کھلایا۔ جوع کہتے ہیں بھوک کو، اور جوعان کہتے ہیں بہت زیادہ بھوکے کو۔ اب خود انسان اپنے اوپر یہ چیز رکھ لے، جب انسان کو بے انتہا بھوک لگی ہوئی ہو تو چاہے سامنے بکرے کی کڑھائی آ جائے یا سوکھی دال آ جائے، وہ بولتا ہے بس کھانا دے دو۔ چاہے گرما گرم شیرمال اور تافتان آ جائے، کیا کل کی باسی روٹی آ جائے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے گھر میں بس لے کر آ جاؤ۔ تو بے انتہا اچھائی اور بے انتہا برائی، کسی چیز میں فرق نہیں ہوتا۔ یہی معنی رحمان کا ہے کہ انسان دنیا میں جتنا گناہگار ہو جائے، اسلام کو قبول نہ کرے، سب کچھ وہ کر لے، لیکن اللہ رب العالمین نہ اس کے اوپر سورج کی روشنی کم کرتا ہے، نہ اپنے سمندر کے خزانے کم کرتا ہے، نہ دنیا کے خزانے اس کے اوپر کم ہوتے ہیں، نہ ہوائیں اس کے لیے رکتی ہیں۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب وہ صبح اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کھانے پینے کے سارے سامان پیدا کر دیے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لیں۔ رب نے سب سے پہلے بلایا مجھے فجر کے وقت، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف۔
میں رب کے بلانے پر وقت پر نہیں گیا، لیکن میری آنکھ کھلتی ہے 10 بجے 11 بجے، میں اپنی دکان پر آتا ہوں، میرے جو ملازم ہیں جو دنیاوی اعتبار سے میں نے ان کو پابند کیا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، میری دکانوں پر تالے نہیں لگے، میری فیکٹریوں پر تالے نہیں لگے، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہو گیا کہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، سارے کام اللہ رب العالمین نے کھول کے دے دیے ہیں، جبکہ میں اپنے رب کے بلانے پر نہیں گیا، لیکن میں نے اپنے دنیاوی سیٹ کے بلانے پر چلا گیا، آنر کے بلانے پر چلا گیا۔ 3 دن لیٹ ہوتا ہوں تو وہ میرے پیسے کاٹتا ہے، چوتھے دن میں خود وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، وہ 4 باتیں سناتا ہے، میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ دنیاوی حاکم کی میں عمل درآمد کر رہا ہوں، اور جو حاکموں کا حاکم ہے، جو رب کائنات ہے، میں اس کے بلانے پر نہیں جا رہا، پھر بھی اس نے نعمتوں کے خزانے مجھ پر کم نہیں کیے، کچھ نہیں روکے۔ یہ ہے رب رحمان۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، جو اتنی کوتاہیوں کے باوجود دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ غیر مسلموں کی باتیں الگ، مسلمانوں کے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو شراب یہاں بک رہی ہے، زنا کے اڈے یہاں پر کھلے ہوئے ہیں، موبائلوں پر ٹک ٹاک یہاں چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی اتوار کی بات ہے، میں اپنی فیملی کو لے کے پارک گیا ہوا تھا، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی داڑھی، بزرگ شخصیت، اور ان کی ٹک ٹاک بنانے والے بھی بزرگ اور وہ خود ٹک ٹاک بنانے والے بھی بزرگ۔ انا للہ۔ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، دیگر نئی نسل کو دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ان تک دین کی تعلیم ابھی پہنچی نہیں ہے، لیکن ایک عمر، ایک شخص، انسان جو 40 سال سے اوپر کی عمر کا ہے، 40 سال سے اوپر کی عمر کا، اس کو دنیا کی ہر اچھے برے کی تمیز ہے، ہر شخص سے وہ مل چکا ہے، کھانے پینے کی اس کو تمیز ہے، ہر چیز کی اس کو سمجھ ہے، آخر دین کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا نشہ اس نے پال لیا ہے؟ سوچیں کہ جب پبلک میں یہ ہو رہا ہے تو تنہائی میں کیا ہو رہا ہوگا، کیا کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، پھر بھی ان کو فالج نہیں ہو رہا، ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، اس زبان سے، ان پیروں سے گناہ ہو رہے، لیکن اللہ رب العالمین پیر نہیں توڑ رہا، ہاتھ نہیں توڑ رہا۔ یہ ہے رب رحمان۔ اس رحمان کے نام پر پوری سورت نازل کر دی، اٹھائیے 27واں سپارہ اور اس کی 34 سورت اٹھائیے، الرحمن علم القرآن۔ ہاسپٹل میں لگا دی جاتی ہے کہ کینسر کے مریضوں کو سنائیں گے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ قرآن کو جس نیت سے پڑھا جائے گا اس کے اثرات آئیں گے۔ آپ اپنے اوپر سورہ فاتحہ قدم کر لیں، بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، اللہ رب العالمین نے جس وقت اس بیماری کو بھیجنا لکھا ہوا ہوگا چلی جائے گی بیماری، لیکن آخرکار شفا آئے گی۔ لیکن ہم نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو صرف گھروں میں تلاوت کے لیے کر دیا، کبھی رحمان کا معنی نہیں سمجھا۔ یہ پہلا ورڈ ہے ایسا الرحمن، کہ دنیا والوں کے لیے میں جتنے برے لوگ ہیں اور جتنے اللہ رب العالمین کے نیکوکار لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے گھر والوں کو پردہ کی ترغیب دینے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جو رحمان کی صفت ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اور دوسری صفت اللہ اکبر کبیرہ الرحیم۔ اب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو معنی تو ایک ہی ہے، رحمیم، لیکن رحیم کا ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ بے انتہا رحم کرنے والا، یہی معنی کرتے ہیں، بے انتہا رحم کرنے والا۔ اب رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحیم یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا خاص رحم ہے، وہ عام رحم تھا جو سب کے لیے تھا، اور یہ خاص رحم ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ کون سا؟ دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رحیم اللہ رب العالمین ان کے لیے ہے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جن کو اپنی پہچان کروا دی، جن کو بتا دیا کہ رب یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام پر عمل کرو گے، دنیا میں رہنا تو سب نے ہے اور اپنے مقررہ وقت پر مرنا بھی سب نے ہے، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا نصیب میں لکھ دیا، اولاد بھی اتنی ملے گی جتنی نصیب میں لکھ دی۔ اب زندگی کو تم دنیا کو جنت بنا لو یا دنیا کو قید خانہ بنا لو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر دنیا کو جنت بناتے ہو تو سارے خزانے تمہارے لیے کھلے ہوئے، لیکن آخرت میں جب آؤ گے تو رحم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے یہ رحیم وہ ہے
کہ جن کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا رحیم صرف وہ ہے جو آخرت کے دن ہوگا. رحیم وہی ہے جو آخرت کے دن ہوگا، کیونکہ جتنا نیک انسان ہو آخرکار اس سے گناہ تو ہوتے ہیں، اور اس گناہ کی سزا اللہ رب العالمین جو اصل سزا ہے وہ دنیا میں نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ رحیم دنیا میں نہیں ہے، وہ صرف آخرت کے لیے ہی ہے. اور آخرت میں وہی بندے جن کے اوپر دنیا کے خزانے کھلے ہوئے تھے، وہی بندے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں دے دی تھیں سب کو، وہی بندے اگر گناہ کر کر آخرت میں لے کر آئیں گے تو یاد رکھیں جہنم ایسی جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، انسان ڈر جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پیروں تلے زمین نکل جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل ڈر جائے اگر جہنم کی ایک جھلک ہم خواب میں بھی دیکھ لیں. خواب کی بات ہو رہی ہے. اور جنت ایسی جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، جنت کا ایک باغ اگر آپ خواب میں بھی دیکھ لینا، اللہ کی قسم کوئی گناہ کرنے کے انسان قدم اٹھائے نہیں اپنے. اور یہ دیکھی کس نے دیکھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات پر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کے نظارے کروا دیے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے سب سے غریب ترین انسان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر کس اعتبار سے کہ صحابہ کرام 100 اونٹ 100 گھوڑے دے رہے ہیں، پورے خزانے جمع کر دیے بیت المال میں، جنگیں ہو رہی ہیں تو سارا مال غنیمت آ رہا ہے اور سب کچھ جمع ہو رہا ہے، لیکن اس سارے مال کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس اعتبار سے ہوتی تھی کہ سارا مال میں بانٹ دوں. 3 دن نہیں لگاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پورا مال لوگوں کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے. اور اپنے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی سائل آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھے کچھ دے دیجئے، سائل کو منع نہیں کرتی تھی تو گھر میں تلاش کرتی تھی، کچھ نہیں ملی تو ایک کھجور ملی، ایک کھجور، اور اس میں سے آدھی اپنے پاس رکھی، آدھی سائل کو دی. کہنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ایک کھجور کیا اوقات ہے ایک کھجور کی؟ 100 روپے خرچ کریں تو 4 کھجوریں آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے کچن بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں. غریب سے غریب تر بھی انسان ہو، ایک دن کا راشن اس کے پاس موجود ہے، جتنی وہ پریشانی میں ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک کھجور ہے، پھر بھی سائل کو منع نہیں کیا، آدھی کھجور کاٹ کے آدھی اپنے پاس رکھ لی، آدھی اس کو دے دی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ہم کھانا باہر سے خرید سکتے ہیں. اتنی سہولت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے. غریب سے غریب بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کھانا مل جائے گا. تو غریب اتنے تھے کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن یقین کیا تھا کہ جنت جہنم دیکھ کر آئے تھے. جب دیکھ کر آ گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملنے والی جو چیز ہے وہ یہ تو عارضی ہے، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی اور یہاں کی آسائشیں بھی عارضی. یاد رکھیے یہاں کی خوشیاں بھی کمتر ہیں، عارضی ہیں، اور یہاں پر اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو وہ بھی آخرکار ختم ہو جائیں گی. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، پہلے کے بادشاہ بھی بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے اور ان سے زیادہ عقل مند ان کے وزیر ہوا کرتے تھے جو ان کو مشورے دیا کرتے تھے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کر دو کہ میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غم کی کیفیت میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں. بعض اوقات انسان کا بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ یار ایسا کیسا جملہ ہو سکتا ہے. تو اس وزیر نے بادشاہ کو لکھ کر دے دیا کہ یہ وقت گزر جائے گا. اب وہ انتہائی خوش ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے پرچہ، یہ وقت گزر جائے گا، جتنی بھی خوشی آخر میں ختم ہو جائے گی. اور بے انتہا تکلیف میں ہے، رو رہا ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، پڑھ لیا کہ آخر کے یہ وقت گزر جائے گا، دل کو تسلی آ گئی. تو یہ دنیا ہے آخرکار ختم ہو جانی ہے. جتنی آسائشیں ہیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین رحمان سب کے لیے ہے، رحیم تک میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. اور یہ تینوں ورڈ جو آج ہم نے سیکھے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں جمع کر دی ہے. سوچیں آپ لوگ کون سی آیت ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
آئیے آپ لوگوں کے ذہن میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لفظ اللہ آ گیا, الرحمن رحمان آ گیا, الرحیم رحیم آ گیا. ایک آیت کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم لوگ دن میں؟ جو نمازی حضرات ہیں, صرف فرض نمازیں دن میں 17 ہیں, تو 17 تو آپ لگا ہی لیجئے. سورہ فاتحہ پڑھنی آپ نے ہر فرض رکعت میں. 3 وتر لگا لیجئے, سنت کو الگ کر دیجئے. ان 3 وتر کے اندر سورہ فاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے, 20 رہی ہو گئی. پھر ہر شروع کی 2 رکعتوں کے ساتھ آپ نے کوئی اور سورت لگانی ہے, اور سورت کے ساتھ آپ نے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے. 5 یہ لگا لیجئے, 25 ہو گئے. پھر سنت ہے, پھر جب صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں, نماز کے بعد کے وظائف پڑھتے ہیں, تو قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, سورۃ الناس کے ساتھ پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. کم سے کم ایک انسان, ایک عام مسلمان 30 مرتبہ اس دعا کو, اس آیت کو پڑھنا ہوتا ہے دن میں. 30 مرتبہ دن میں, 30 مرتبہ. مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 900 مرتبہ, 90 مرتبہ. اور پھر سال میں کتنے ہو گئے؟ اور پھر 10 سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, اور پھر بالغ ہونے کے بعد سے میں مسلمان ہوں. آج میری عمر 35 اور 36 سال ہو گئی, اور 40 سال ہو گئی, میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مفہوم سمجھا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. سوچیں, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا کچھ ہے, تو الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین کے اندر کیا ہوگا؟ یہ ساری تفاسیر موجود ہیں ہمارے پاس, موبائل میں بھی ہیں, یہاں پر لائبریری میں بھی ہیں, ہر مدرسے میں ہے, ہر جگہ ہے. ہر قرآن کے اندر اس کا مفہوم موجود ہے. تلاش کرنا پڑتا ہے قرآن میں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم رب کا نام لے کیسے رہے. صرف رٹوں پہ رٹے لگا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر آگے شروع کر دیا انا للہ و انا. یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس کو تلاوت کیا ہے. وہ اللہ جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں, وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے, وہ اللہ جو ایک وقت ایک جھٹکے میں اس پوری کائنات کو ختم کر دینے والا ہے. میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, میں اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہا ہوں, میں اس سے پنگا لے رہا ہوں, میں اس سے بغاوت کر رہا ہوں, میں اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. مالک کی بھی کئی ایک کیفیات ہے, رازق کے بھی کئی ایک مفہوم ہے, لیکن صرف اگر ہم اس پر غور کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ رحمان کیسا ہے اور وہ رحیم کیسا ہے. اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں, اگر انسان کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے, رب کی پہچان ہو جائے کہ میرا رب آخر ہے کیا, تو وہ کم سے کم گناہوں کی طرف نہ جائے. گناہ کرتے ہوئے اس آیت کو یاد کر لیجئے گا, اس جمعے کو یاد کر لیجئے گا, میرے ناقص اور میرے کمتر اور میرے کمزور الفاظ کو یاد کر لیجئے گا. یقین مانے اس جمعے کی جب میں تیاری کر رہا تھا, میرے اندر بھی ایک کیفیت, ایک الگ ہی کیفیت ہو رہی, میرے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی کچھ. تو یہ نہ سمجھے کہ قاری صاحب تو بہت جی پہنچی ہوئی سرکار ہے. نہیں بھائی, ہم بھی بہت گناہ گار ہیں, اور جب ہم پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں ہمیں. ہم بھی بہت گناہ گار ہیں, ہر شخص گناہ گار ہے. میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں, لیکن ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جتنے گناہ کر لیں, اللہ رب العالمین زمین میں بہت کم سزائیں دیتا ہے, لیکن آخرت میں بہت سخت سزا ہے. سوچیں نا, جہنم جیسی آگ 50,000 سال تک جلایا اس کو تو وہ لال ہو گئی, پھر 50,000 سال تک جلایا تو وہ سفید ہو گئی, اور پھر 50,000 سال تک جلایا تو وہ کالی بھٹ ہو گئی. کیا کیفیت ہوگی اس آگ کی. اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جلائے گا. کہاں گیا رحم؟ جنت کی طرف دیکھیں تو پتہ چلے گا کیا رحم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جنت, وہاں پر آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہے. وہ جنت, وہاں پر آپ کو بھاگم دوڑی نہیں کرنی, آپ کو ٹریفک کا شور برداشت نہیں کرنا. وہ جنت جہاں پر آپ کو بیوی کی چک چک اور اولاد کی جو ہے وہ نافرمانیاں برداشت نہیں کرنی. وہ جنت ایسی ہے جہاں پر مکمل طور پر آزادی ہے, آپ کی اپنی مرضی کی زندگی ہے. جب جی چاہے اٹھیں, جب جی چاہے سوئیں, جو جی چاہے کھائیں, جو جی چاہے پئیں, شرابیں پئیں وہاں پر. اللہ اکبر کبیرہ. جنت میں شرابیں ہوں گی. سونے کی یہاں پر مردوں پر اگر قید لگا دی تو جنت میں سونا ہوگا, کوئی پابندی نہیں ہے. اس آزاد والی زندگی کے لیے آج کی پابندیوں کو اپنے اوپر کر لیجئے. یہ پابندی کریں گے تو اللہ رب العالمین کے رحیم ہونے کی صفت تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے, جو کچھ سیکھا اور سکھایا گیا ہے, جو کچھ سمجھا اور سمجھایا گیا ہے, ہمیں اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو کرتے ہوئے ہمارے قدموں کو روک دے. یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت اپنی پہچان اور اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے. یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. یا اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ جنت کے اندر داخلہ ہمارا لکھ دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا میں ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا دے. والدین کی قدر اور والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. اولاد کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے ہمیں سکون اور چین اور راحت والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دے. نمازوں کی پابندی کروا دے. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام لوگوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اور ہمیں یاد نہیں ہے اللہ ان تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب